IMF کا مشاورتی بجٹ آ چکا ہے پاکستان میں۔ مخلوق حکومت نے IMF سے مشاورت کر کے 9502 ارب روپے کا بجٹ 3798 ارب روپے خسارے کے ساتھ پیش کیا ہے، جس میں بیشتر اہداف IMF کے کہنے پر رکھے گئے ہیں۔ ان حالات میں موجودہ بجٹ یقیناً ایک بڑا چیلنج تھا۔ IMF نے پاکستان کے گردشی قرضے 2470 ارب روپے، سرکاری قرضے 44,366 ارب روپے، خسارے میں چلنے والی حکومتی اداروں جیسا کہ سٹیل ملز، ریلوے، PIA اور واپڈا کی جلد از جلد نجکاری، کرنٹ اکاؤنٹ اور تجارتی خسارے، پٹرول، ڈیزل، بجلی پر سبسڈی، صنعتی ایمنسٹی اسکیم، GDP میں ٹیکس کی کم شرح، معیشت کو دستاویزی شکل نہ دینے، بڑھتے قرضوں اور ان کی ادائیگیوں کے دباؤ پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کا المیہ خسارے میں چلنے والی وہ ادارے ہیں جنہیں چلانے کے لیے حکومت کو ہر سال 500 ارب روپے دینا پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے پٹرول، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کر کے عوام پر ناقابل برداشت بوجھ ڈالا جا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت میں 9 روپے، گیس کی قیمتوں میں 45% اضافے اور پٹرول کی قیمتوں میں 60 روپے فی لیٹر اضافے سے بات ختم نہیں ہوتی۔ IMF نے حکومت کو ڈیزل کی قیمتوں میں باقی 28 روپے اور پٹرول کی قیمتوں میں 9 روپے سبسڈی ختم کرنے کا بھی کہا ہے، جس کے بعد پٹرول کی قیمت میں 23 روپے اور ڈیزل کی قیمت میں 55 روپے لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ IMF کے مطالبے پر پیٹرولیم مصنوعات پر 4 روپے فی لیٹر پٹرول ڈیولپمنٹ لیوی اور 17% سیلز ٹیکس بھی لگایا جا رہا ہے، جس سے پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں 260 روپے فی لیٹر تک پہنچ جائیں گی، جو ملک میں مہنگائی کا طوفان برپا کر دیں گی۔ بجٹ سے ایک دن پہلے اکنامک سروے جاری کیا گیا، جس کے مطابق حکومت نے GDP میں زراعت، صنعت اور خدمات کے شعبے کے اہداف حاصل کر لیے۔ 11 مہینوں میں تجارتی خسارہ 58% اضافے سے 43.3 ارب ڈالر اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 13.8 ارب ڈالر رہا، جس کی وجہ سے مالیاتی خسارہ 2565 ارب روپے ہو گیا۔ ملکی GDP بڑھ کر 383 ارب ڈالر تک پہنچ گئی اور رواں مالی سال معاشی ترقی یعنی GDP گروتھ 6% رہی۔ سرکاری قرضے 44,366 ارب روپے اور گردشی قرضے 2470 ارب روپے ہو گئے، جبکہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہو کر 9.2 ارب ڈالر تک پہنچ گئے۔ گندم اور کپاس کی پیداوار میں کمی ہوئی، لیکن چاول اور گنے کی پیداوار میں اضافہ اور فی کس آمدنی بڑھ کر 1798 ڈالر ہو گئی۔ FBR کی ٹیکس وصولی 28% گروتھ کے ساتھ 5348 ارب روپے رہی، جبکہ رواں مالی سال کا ہدف 7004 ارب روپے رکھا گیا ہے۔ رواں مالی سال افراط زر 13.8% اور آئندہ سال کا ہدف 11.5% رکھا گیا ہے۔ اسی طرح ایکسپورٹس 30 ارب ڈالر اور امپورٹس 75 ارب ڈالر رہیں۔ بجٹ میں نان ریزیڈنٹ پاکستانیوں کو اب ٹیکس ریٹرن فائل کرنا ہوگا، جبکہ اشرافیہ اور ریل اسٹیٹ سیکٹر پر نئے ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ جائیداد کی خرید و فروخت پر ایڈوانس ٹیکس 1% بڑھا کر 2%، جبکہ نان فائلر کے لیے 5% کر دیا گیا ہے۔ 30 کروڑ روپے سے زائد سالانہ آمدنی پر 2% اضافی ٹیکس، 1600 cc سے زائد لگژری گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس، کریڈٹ کارڈ سے بیرونی ادائیگیوں پر 1% ٹیکس اور بینکوں کا انکم ٹیکس 39% سے بڑھا کر 42% کر دیا گیا ہے، جس میں سپر ٹیکس بھی شامل ہیں۔ قومی بجٹ کا جائزہ لینے سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اس بجٹ میں زیادہ سے زیادہ ریونیو وصولی پر زور دیا گیا ہے اور اقدامات کیے گئے ہیں کہ ریل اسٹیٹ سیکٹر سے دوبارہ سرمایہ کاری صنعتوں میں منتقل ہو۔ IMF کی مشاورت سے آئندہ سال GDP گروتھ کم کر کے 5% کا ہدف رکھا گیا ہے۔ شرح نمو میں کمی، سست معاشی گروتھ اور اس کے جب پاکستان کو تیز معاشی گروتھ کی ضرورت ہے، رواں سال حکومت نے ریکارڈ 17 ارب ڈالر کی پیٹرولیم مصنوعات امپورٹ کی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 100% زیادہ ہیں۔ فرنس آئل کی ریکارڈ امپورٹ اور اس سے مہنگی بجلی پیدا کرنے کی وجہ سے کرنٹ اور تجارتی خسارے میں ریکارڈ اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے IMF نے پاکستان کے اوور ہیٹڈ معیشت کو سست کرنے کا کہا ہے۔
میرے خیال میں سب سے مہنگے فیول فرنس آئل کی امپورٹ کی بجائے متبادل توانائی کے مقامی ذریعوں جیسا کہ ونڈ، سولر، ہائیڈل اور کوئلہ سے بجلی پیدا کر کے تیز معاشی گروتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں فرنس آئل سے بجلی 20 روپے فی یونٹ جبکہ کوئلے سے 6 روپے اور ہائیڈل بجلی صرف 4 روپے فی یونٹ پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کھانے پینے کی زرعی اجناس کی امپورٹ پر تقریباً $7 ارب سالانہ خرچ کر رہا ہے، جس میں تقریباً $4 ارب کی خوردنی تیل کی امپورٹ شامل ہے۔ ہمیں زراعت کے شعبے کو فروغ دے کر گیہوں، چینی، کھاد، دالیں اور خوردنی تیل کی مقامی پیداوار میں خود کفیل ہونا ہوگا۔ ایک زمانے میں تمام زرعی اجناس کو ایکسپورٹ کرتے تھے، لیکن آج ہم انہیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان کو موجودہ مہنگائی کے مقابلے اور غربت میں کمی کے لیے تیز معاشی ترقی کے لیے نئی ملازمتوں کے موقع پیدا کرنے ہوں گے اور موجودہ مہنگائی کے مقابلے میں غربت میں کمی کے لیے تیز معاشی ترقی کے لیے نئی ملازمتوں کے موقعوں کے علاوہ مہنگائی کم کرنے کے اقدامات لازمی ہو گئے ہیں۔